جی سارا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 2008 میں جو ریسیشن آیا تھا، امریکہ کی معاشی حالت جو تھی بدتر تھی، اس دور میں اسکول فنڈنگ، ایجوکیشن فنڈنگ کو کم کیا گیا تھا. لیکن ٹیچرز کا یہ موقف ہے کہ اب جب کہ معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے ملک کی، تو ٹیچرز کی ایجوکیشن فنڈنگ یا ٹیچرز کی سیلریز میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا. اور اس وجہ سے اگر ہم بات کریں اعداد و شمار کی، تو 5 میں سے ہر ایک ٹیچر جو ہے، پبلک اسکول کا جو ٹیچر ہے، وہ مجبور ہے کہ وہ 2 نوکریاں کرے تاکہ اخراجات پورے کر سکے. اسی کا احوال جاننے کے لیے میں اسی طرح کی ایک اسکول ٹیچر سے ملنے رچمنڈ ورجینیا گئی. آئیے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے گزر بسر کر رہی ہیں. بیورلی گیٹس ایک مڈل اسکول کی ٹیچر ہیں. تعلیم دینا ان کے لیے صرف نوکری نہیں بلکہ ان کا جنون ہے. لیکن ٹیچنگ سے 15 سال وابستہ رہنے کے بعد اب وہ سنجیدگی سے اپنا کریئر تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں، کیونکہ گھر چلانے کے لیے 2 نوکریاں کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ اسکول کے بعد اب ایک کلب جا رہی ہیں جہاں وہ کھانا پیک کرتی ہیں تاکہ اضافی پیسے بنا سکیں. میں ذہنی دباؤ کا شکار ہوں کیونکہ بچوں کو پڑھانے کے لیے بہت ڈسپلن اور وقت چاہیے، مگر چھٹی کے بعد بھی آپ کو اخراجات پورے کرنے کے لیے مزید کام کرنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے میں دوسری نوکری کرنے پر مجبور ہوں. میں نے کئی بار ٹیچنگ چھوڑنے کا بھی سوچا ہے. یہ ایک کہانی نہیں. یہاں ورجینیا سے لے کر ایریزونا تک امریکہ کی کئی ریاستوں میں ٹیچرز اپنے مطالبات حکام تک پہنچانے کے لیے سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہوئے. امریکہ میں ٹیچرز کی اہمیت اور ضروریات سے متعلق آگاہی کی ایک نئی لہر دوڑ رہی ہے، جسے بعض ماہرین عرب اسپرنگ سے تشبیہ دیتے ہوئے ٹیچرز اسپرنگ کہہ رہے ہیں. بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹیچرز سڑکوں پر سراپا احتجاج صرف تنخواہوں میں اضافے کے لیے ہی نہیں بلکہ وہ اس شعبے میں ترقی کے کم مواقعوں سے بھی نالاں ہیں. اگر آپ اساتذہ کے احتجاجی مظاہروں پر توجہ دیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف تنخواہ کے لیے نہیں بلکہ طلباء کی سپورٹ کے لیے بھی احتجاج کر رہے ہیں. بعض کیسز میں ان کے لیے ٹیچرز اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے سپلائز لاتے ہیں. اور ایک اور اہم مسئلہ جو ہمارے سروے میں سامنے آیا ہے کہ جہاں ٹیچرز زیادہ پیسے بنا بھی رہے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ٹیچرز کی اپنی پیشہ ورانہ نشو و نما کے مواقع بہت کم ہیں. اس خلا کو بعض غیر سرکاری تنظیمیں پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر پورا کرنے کی کسی حد تک کوشش کر رہے ہیں. اس کلاس روم میں سرکاری ٹیچرز کو سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح بچوں کو کلاس میں انگیج کرنا چاہیے. بعض یونین ٹیچرز اور قانون ساز مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کی توجہ اس طرف دلائی جائے تاکہ اس سلسلے میں نئی قانون سازی ممکن ہو پائے، کیونکہ دیگر تمام اقوام کے مانند امریکی قوم کا مستقبل بھی آخرکار اساتذہ کے ہاتھوں میں ہی ہے. ارم عباسی، وائس آف امریکہ، ورجینیا. ارم، آپ کی رپورٹ ہم نے دیکھی. اب یہ بتائیے کہ اب تک کیا حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ٹیچرز، کیونکہ پچھلے سال سے چل رہی ہے یہ اسٹرگل. جی بالکل. اگر ہم مختلف ریاستوں کی بات کریں تو جب یہ پروٹیسٹ شروع ہوئے کئی دن تک اسکول جو ہے وہ بند رہے، جس سے بچوں کا بھی خرچ ہوا، اسکول کا بھی خرچ ہوا. لیکن ان پروٹیسٹ کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض ریاستوں میں ٹیچرز کو جو ہے ان کی سیلریز میں اضافہ کیا گیا اور کسی حد تک ایجوکیشن فنڈنگ کو بھی بڑھایا گیا. لیکن متعدد ٹیچرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جو ان کے سارے مطالبات ہیں ان کو مکمل طور پر پورا نہیں کیا گیا. اگر ہم لیجسلیٹرز کی بات کریں تو امریکہ میں قانون ساز گزشتہ ماہ ہی یہ بات کر رہے تھے کہ ایسی قانون سازی لائی جائے جس سے ان ٹیچرز کو، ان سکولز کو فائن کیا جائے، جرمانہ کیا جائے جو کہ اس طرح پروٹیسٹ پر جاتے ہیں تاکہ اسکول کا خرچ نہ ہو. اس اقدام یا اس قانون سازی کو بہت سارے ٹیچرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی لیجسلیچرز بدلہ لے رہے ہیں ٹیچر سے اور یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے یہ جنگ، یہ پروٹیسٹ جو ہے ابھی ختم ہوتے نظر نہیں آئے. آل رائٹ، ارم عباسی ہمارے ساتھ تھی اور اس ہفتے کا ایجوکیشن سیگمنٹ ہمارے لے کے آئیں. تھینک یو ویری مچ ارم.